شادیوں سے پہلے ہی جناب گھر کے اندر ڈھولک کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جناب وہ ڈھولکیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، گانے گانا شروع ہو جاتے ہیں. جناب کوئی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے جی، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. سب چلنے کے چکروں کے اندر وہ اتنی کہ نحوستیں سمیٹ لیتے ہیں. حدیث پاک میں دو آوازوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے، خوشی کے وقت گانا گانے والی آواز پر اور مصیبت کے وقت واویلا کرنے کی آواز پر اللہ نے لعنت کی ہے. یہ ملعون آوازیں ہیں. اب جس گھر کے اندر مجھے بتائیں آپ، جب ڈھولک بجنا شروع ہو جائے گی، میوزک بجنا شروع ہو جائے گا، گانے بجنا شروع ہو جائیں گے، وہاں رب کی رحمتیں اتریں گی یا رب کی لعنتیں اتریں گی؟ تو مجھے بتائیں، نحوست کا اہتمام تو ہم خود کر لیتے ہیں، نحوست کا اہتمام تو یہ تو شادی سے پہلے کی میں صورتحال بتا رہا ہوں. پھر جب شادی ہوتی ہے، پھر شادی کے اندر تو پھر علمان والحفیظ کچھ نہ پوچھیں، بڑے بڑے مذہبی نظر آنے والے اس موقع پر فیل نظر آتے ہیں، بالکل فیل. ان کی خواتین جو بے پردگی والا انداز اپناتی ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ، اور پھر شادی کے اندر جو بےہودگیاں ہوتی ہیں، اور پھر جو رسمیں کی جاتی ہیں، اور دودھ پلائی کے نام پر اور جوتا چھپائی کے نام پر، اور بے پردہ عورتیں، اور جناب ایسے مذاق ہو رہا ہوتا ہے، اور جناب چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ شیطان یہاں پر آج بالکل آزاد اور ننگا ناچ رہا ہے. یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بالکل ناشکری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں، اور نافرمانی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی. پھر رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی جب نافرمانیاں ہو رہی ہوں گی، مجھے بتائیں اس نکاح کے اندر پھر برکت کیسے ہوگی؟ اس نکاح کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ وہاں پر اتفاق کیسے آئے گا؟ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنائیں.